جنگ ذات السلاسل 8 ہجری میں جنگ موتا کے بعد یابس جو مدینہ سے 5 منزل پر واقع ہے کہ رہنے والے 12,000 سوار جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ جبرائیل امین نے یہ خبر پیغمبر اسلام کو پہنچا دی تو حضرت رسول خدا نے 4,000 سواروں کے ساتھ حضرت ابو بکر کو لڑنے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کر کے ان کے مردوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو قیدی بنانا۔ یہ حکم پا کر حضرت ابو بکر روانہ ہوئے اور لشکر کو آہستہ آہستہ لے چلے یہاں تک کہ وادی یابس میں پہنچ گئے اور انہوں نے دشمن کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اسی اثنا میں لشکر کفار کے 2 گھوڑ سوار ہتھیار لگائے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے، قسم ہے لات و عزا کی، اگر رشتہ داری مانے نہ ہو تو تجھے تیرے ساتھیوں سمیت اس طرح قتل کرتے کہ مدتوں یہ بات یاد رکھی جاتی۔ بہتر ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ اور عافیت کو غنیمت جانو، کیونکہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو محمد اور اس کے بھائی علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، مسلمانوں، یہ گروہ تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہے اور ان کا حوصلہ تم سے بہت زیادہ ہے، اور تم اپنے وطن اور بھائیوں سے بہت دور ہو کے وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ بس حضرت ابو بکر نے اسی میں مصلحت دیکھی کہ واپس لوٹ جائیں۔ وہ لشکر لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کی جگہ مقرر کیا اور اس لشکر کے ساتھ وادی یابس کے لیے روانہ کیا۔ وہ بھی ناکام واپس خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ بعض روایات میں ہے کہ عمرو ابن عاص کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر لشکر بنا کر بھیجا اور وہ بھی ناکام لوٹ آیا۔ ان سب کی ناکامی کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وہی حکم دیا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس سے پہلے دیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام مہاجرین و انصار کا لشکر ساتھ لے کر اس علاقے کی طرف گئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رفتار کے برعکس تیز رفتاری کے ساتھ چلے، اور آپ علیہ السلام راستے بدل بدل کر رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو مخفی رہتے تھے، یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے لشکر کفار اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اسی اثنا میں 200 افراد مسلح ہو کر لشکر کفار میں سے آئے اور حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں علی ابن ابی طالب پیغمبر خدا کا چچا زاد بھائی ہوں، تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے، اب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ ہماری اور آپ کی ملاقات کل صبح کے وقت میدان جنگ میں ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تم ہمیں اپنے لشکر کی کثرت سے ڈراتے ہو، میں اللہ، ملائکہ اور مسلمانوں کی مدد کا خواہاں ہوں۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو، انہیں جو کھلاؤ اور زین کس کر تیار رکھو۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اول وقت نماز صبح ادا کی اور ابھی سپیدہ سحر نمودار بھی نہ ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان پر چڑھائی کا حکم دے دیا، اور ابھی آپ کے لشکر کا آخری حصہ میدان جنگ میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ کفار کے جنگجو مارے گئے اور عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا، ان کا مال بطور غنیمت لے لیا گیا اور لشکر اسلام ان کا مال و اسباب لے کر واپس آ گیا۔